فتح کے بعد سلطان کے سامنے 2 قیدی پیش کیے گئے۔ ایک کو تو سلطان نے اپنے پہلو میں جگہ دی اور ٹھنڈا شربت بھی پلایا، لیکن دوسرے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ لیکن کیوں؟ فرانس اور برطانیہ میں سلطان کے نام سے لوگوں پر ٹیکس کیوں لگایا گیا؟ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی بائیوگرافی کا دوسرا اور آخری حصہ۔ آج ہم انہی سب چیزوں کے بارے میں بات کریں گے، جس میں کچھ تجسس اور کچھ نئے حقائق شامل ہوں گے۔ دوستو، میں ہوں محمد ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹری پلے بیک۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی صلیبیوں سے کئی بار صلح کا معاہدہ کر چکے تھے، لیکن صلیبیوں نے ہر بار صلح کا معاہدہ توڑ دیا۔ اب سلطان نے بیت المقدس کی آزادی کے لیے فیصلہ کن جنگ لڑنے کا اعلان کر دیا۔ سلطان کا یہ اعلان سن کر مصر، شام اور کردستان سمیت کئی علاقوں سے مسلمان فوجوں کے لشکر دمشق پہنچنے لگے۔ دوسری جانب رینالڈ اور شاہی یروشلم گائے افلوزائنن نے بھی جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ غصے اور نفرت سے بھرے ہوئے عیسائی قافلہ در قافلہ سفوریا میں جمع ہونے لگے۔ اس سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں صلیبیوں نے اتنی بڑی فوج کبھی جمع نہیں کی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کے ساتھ آگے بڑھے اور صلیبیوں کے زیر کنٹرول شہر تبریہ پر قبضہ کر لیا۔ سلطان نے تبریہ پر اس لیے قبضہ کیا تھا کہ صلیبی فوج یہ خبر سن کر آگے بڑھے تاکہ سلطان اپنے لیے میدان جنگ کا بہتر حصہ تجویز کر سکیں۔ چنانچہ یہی ہوا۔ جس وقت تبریہ پر سلطان کے قبضے کی خبر سفوریا میں عیسائی لشکر کے پاس پہنچی تو عیسائی فوج غصے میں دیوانی ہو گئی۔ چنانچہ عیسائیوں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ صلیبیوں کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ صلیبی فوج جس راستے سے آگے بڑھ رہی تھی، یہاں دور دور تک کہیں پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ گرمی اور دھوپ کی وجہ سے خشک زمین لوہے کی طرح تپ رہی تھی۔ صلیبی فوج ابھی کچھ ہی آگے بڑھی تھی کہ پیاس اور گرمی کی شدت کی وجہ سے تڑپنے لگی۔ صلیبی فوج اس جنگ میں اپنے ساتھ صلیب اعظم بھی لائی تھی۔ صلیبیوں کا ماننا تھا کہ یہ وہی صلیب ہے جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی۔ بعض کہتے تھے کہ اس صلیب کی لکڑی اس صلیب میں شامل ہے۔ اس لیے صلیبی سمجھتے تھے کہ اس صلیب کی بدولت یہ جنگ انہیں کوئی بھی نہیں ہرا سکتا۔ دوسری جانب سلطان نے جنگ کے لیے حطین کا علاقہ منتخب کیا۔ اس علاقے میں پانی کا ایک ہی چشمہ تھا۔ اس چشمے پر بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج نے قبضہ کر لیا۔ چنانچہ جب صلیبی فوج سلطان کے لشکر کے سامنے پہنچی تو پیاس اور تھکن سے اس کی بری حالت تھی۔ اسی رات سلطان کے سپاہیوں نے صلیبیوں کے گھاس کے گٹھوں کو آگ لگا دی، جنہیں انہوں نے اپنے گھوڑوں کے لیے جمع کیا تھا۔ آگ کی وجہ سے سارا میدان دھوئیں سے بھر گیا۔ صلیبیوں کے پاس آگ بجھانے کے لیے پانی تو تھا نہیں، اس لیے یہ آگ اس وقت تک نہ بجھی جب تک سارا گھاس جل نہیں گیا۔ یہ رات صلیبی سپاہیوں کے لیے بڑی خوفناک اور دردناک تھی۔ ہر ایک کے لب پر ایک ہی صدا تھی کہ کوئی ہمیں پانی لا دو۔ اگلی صبح 4 جولائی 1187 کو سلطان صلاح الدین ایوبی آگے بڑھے اور صلیبیوں پر حملہ کر دیا۔ جنگ کی ابتدا سلطان صلاح الدین ایوبی کے تیر اندازوں نے کی۔ زہریلے تیر فضا میں ہر طرف دکھائی دے رہے تھے۔
اس تیر اندازی سے بہت سے عیسائی گھڑ سوار مارے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بذات خود فوج کی ہر صف اور ہر پہلو میں پہنچ کر سپاہیوں کو جرت و بہادری سے لڑنے کی ترغیب دے رہے تھے۔ مسلمان سپاہیوں نے آگے بڑھ کر دشمن پر ایسی ضرب لگائی کہ صلیبی فوج کی ترتیب بگڑ گئی۔ صلیبی فوج کے زیادہ تر سپاہی میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ جو سپاہی بھاگ نہ سکے انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ اس جنگ میں صلیبی اعظم بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ رینالڈ اور گائی دونوں اس جنگ میں مسلمانوں کے قیدی بن گئے۔ گائی کو تو سلطان نے اپنے پہلو میں جگہ دی اور ٹھنڈا شربت بھی پلایا، لیکن رینالڈ کو اس کی گستاخیوں اور بدعہدی کی بھرپور سزا دیتے ہوئے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ وہی رینالڈ تھا جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کو نعوذ باللہ تباہ کرنے کی ناپاک کوشش کی تھی۔ سلطان نے قسم کھائی تھی کہ اس گستاخ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ خدا کی شان سلطان کی یہ قسم پوری ہو گئی۔ شاہی یروشلم رینالڈ کے اس انجام سے لرز اٹھا۔ سلطان نے یہ دیکھ کر اسے اطمینان دلاتے ہوئے کہا، بادشاہ بادشاہوں کو قتل نہیں معاف کر دیا کرتے ہیں۔ حطین میں فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کا رخ کیا۔ آخر کار 20 ستمبر 1187 کو سلطانی لشکر بیت المقدس کی دیواروں کے نیچے پہنچ گیا۔ مسلمانوں اور صلیبیوں کے درمیان ایک ہفتے تک خونریز جنگ جاری رہی۔ آخر کار سلطانی منجیکوں نے آگ اور پتھروں کی بارش کر کے شہر کی دیواروں میں شگاف کر دیے۔ جب صلیبیوں نے مسلمانوں کے حملے کی شدت اور ان کے جذبے کو دیکھا تو انہیں اپنی ہلاکت و بربادی کا پورا یقین ہو گیا۔ صلیبیوں نے آخر کار مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور سلطان سے رحم کی درخواست کی۔ سلطان نے بھی انہیں اپنی رحم دلی اور فیاضی کا نظارہ دکھاتے ہوئے معاف کر دیا۔ یہ وہی شہر تھا جہاں 88 برس پہلے جب صلیبیوں نے قبضہ کیا تھا تو یہاں خون کی ندیاں بہا دی تھی۔ شہر کی گلیوں میں مسلمانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہر عیسائی مرد کے بدلے 10 دینار اور ہر عیسائی عورت کے بدلے 5 دینار لے کر انہیں آزاد کر دیا۔ جو لوگ یہ رقم نہ ادا کر سکے انہیں بھی سلطان نے آزاد کر دیا۔ 2 اکتوبر 1187 کو بیت المقدس 88 برس کے بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ فتح کی خوشی میں ایک شاندار دربار منعقد ہوا۔ شعراء نے سلطان کی شان میں قصیدے پڑھے، امراء نے تقریریں کی اور سلطان نے کمال فیاضی سے انعامات تقسیم کیے۔ اس موقع پر سلطان نے گائے کو بھی معاف کر دیا، لیکن گائے نے سلطان کے رحم سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور بچے کچے صلیبیوں کو ساتھ ملا کر ساحلی شہر عکا کا محاصرہ کر لیا۔ بیت المقدس پر سلطان کے قبضے کی خبر جو ہی یورپ پہنچی تو ہر طرف ماتم بپا ہو گیا۔ پادری اس مصیبت کو اور بھی بڑھا رہے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے مظالم کی فرضی داستانوں کے ذریعے عیسائی عوام کو مسلمانوں کے خلاف خوب بھڑکایا۔ فرانس اور برطانیہ میں صلاح الدین ٹیکس کے نام سے لوگوں پر ایک نیا ٹیکس لگایا گیا۔ ہر شخص کی آمدنی کا 10واں حصہ جبراً اس سے چھین دیا گیا۔ چنانچہ تمام یورپ کی متحدہ فوج عالم اسلام سے بیت المقدس کو چھیننے کے لیے شام کے ساحلی شہر عکا پہنچ گئی۔ شاید ہی کوئی معروف یورپی حکمران ہو جو اس جنگ میں اپنے لشکر سمیت شامل نہ ہوا ہو۔ صلیبیوں کے اس لشکر کی قیادت شاہ برطانیہ رچرڈ شیر دل کر رہا تھا۔ صلیبی فوجیوں نے خشکی اور تری دونوں جانب سے عکا شہر کا سختی سے محاصرہ کر لیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی ان کے سامنے آئے تو ایک ہولناک جنگ کا آغاز ہوا جسے تاریخ تیسری صلیبی جنگ کے نام سے جانتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حملہ آوروں کا ہر محاذ پر بڑی بے جگری سے مقابلہ کیا۔ صلیبیوں نے پوری کوشش کی کہ انہیں ساحلی علاقوں پر قبضہ جما کر بیت المقدس کی طرف بڑھنے کا موقع مل جائے۔
لیکن سلطان اور ان کے سپاہیوں نے ہر محاذ پر ان کے دانت کھٹے کر دیے۔ اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی شدید بیمار ہو گئے۔ سلطان کی زندگی بچانے کی صرف ایک ہی صورت تھی، اور وہ یہ کہ سلطان کو محاذ سے کسی محفوظ مقام پر لے جایا جائے۔ لیکن سلطان اس بات پر راضی نہ ہوئے کہ ان کی فوج یہاں رہے اور وہ خود کسی اور جگہ پر چلے جائیں۔ اسی دوران صلیبی حملہ آوروں کی شدید سنگباری سے عکا شہر کی فصیل ٹوٹ گئی۔ شہر میں موجود مسلمانوں کو مجبوراً ہتھیار ڈالنے پڑے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد صلیبیوں کے ہاتھوں قید ہو گئی۔ سلطان نے رچرڈ کو پیشکش کی اگر صلیبی مسلمان قیدیوں کو آزاد کر دیں تو انہیں 2 لاکھ دینار اور صلیب اعظم واپس دے دی جائے گی، مگر صلیبیوں نے 4000 مسلمانوں کو عورتوں اور بچوں سمیت قتل کر دیا۔ عکا پر قبضے کے بعد صلیبی حملہ آور رچرڈ کی قیادت میں اسکلان کی طرف بڑھے۔ اگر رچرڈ اسکلان پر بھی قابض ہو جاتا تو اسے بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے ایک مضبوط چھاؤنی مل جاتی۔ اس موقع پر سلطان نے بیت المقدس کو بچانے کے لیے ایک عجیب اقدام کیا۔ سلطان نے اسکلان کی آبادی وہاں سے منتقل کر کے شہر کو مٹی کے ایک ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ جب رچرڈ کی فوجیں وہاں پہنچی تو ان کو آڑ میں لینے والی کوئی دیوار اور ان پر سایہ کرنے والی کوئی چھت موجود نہیں تھی۔ چنانچہ 1192 عیسوی میں سلطان اور رچرڈ کی فوجوں کے درمیان جافا کے مقام پر سخت لڑائی ہوئی، لیکن اس جنگ کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ رچرڈ نے اس بے نتیجہ جنگ سے مایوس ہو کر سلطان سے صلح کر لی۔ صلح کے معاہدے کے تحت جافا اور عکا اپنے نواحی علاقوں سمیت صلیبیوں کے قبضے میں ہی رہے۔ عیسائیوں کو اپنے مقدس مقامات کی زیارت کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی۔ معاہدہ ہونے کے بعد رچرڈ اپنے ساتھیوں سمیت یورپ واپس لوٹ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی 4 سال کی مدت کے بعد دمشق واپس آ گئے۔ صلاح الدین ایوبی کو ساری عمر حج کی آرزو بہت بے چین کرتی رہی۔ اس سال تو سلطان نے پختہ ارادہ بھی کر لیا تھا کہ حج کو ضرور جائیں گے، مگر کاروبار سلطنت نے انہیں مہلت ہی نہیں دی۔ سلطان اپنی اس محرومی پر بہت روئے۔ جب حج کا قافلہ دمشق واپس آیا تو سلطان اس کے استقبال کے لیے بہت دور تک گئے۔ وہ ایک ایک حاجی کو گلے مل کر اپنی حج سے محرومی پر بہت روئے۔ اس رونے کا اثر تھا یا سردی کا باعث کہ واپسی پر سلطان کو بخار آ گیا۔ دوسرے دن بخار میں مزید اضافہ ہو گیا۔ بیماری کا یہ عالم تھا کہ رات بھر حافظ قرآن سلطان کے سرہانے بیٹھے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے۔ 4 مارچ 1193 کی صبح کا ستارہ افق پر نمودار ہوا تو سلطان کی نبضیں ڈوب رہی تھیں۔ سلطان نے تلاوت سن کر آنکھیں کھولی اور مسکرائے۔ اس کے بعد سلطان نے اپنی آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی وفات کی خبر سنتے ہی سارا شہر سلطان کی قیامگاہ کے سامنے جمع ہو کر زاروں قطار رونے لگا۔ دمشق کے بازاروں میں بھی لوگ صف بصف کھڑے زاروں قطار رو رہے تھے۔ بالآخر سلطان کو ان کی تلوار سمیت دمشق میں دفن کر دیا گیا۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔